السلام علیکم معزز دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 178 تا 181 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، اے عقل مندو، کہ تم پر کہیں بچو۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور۔ یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے، اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ پھر جس سے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ترجمہ تمام ہوتا ہے۔ اب جو کل کی ہم نے تلاوت فرمائی تھی، جس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تو اس میں سے کچھ تفسیر رہتی تھی، تو پہلے ہم وہ تفسیر پڑھتے ہیں، پھر آج کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ ایمان کے بعد اعمال کا اور اس سلسلے میں مال دینے کا بیان فرمایا۔ اس کے 6 مصرف ذکر کیے۔ گردنیں چھڑانے سے غلاموں کا آزاد کرنا مراد ہے۔ یہ سب مستحب طور پر مال دینے کا بیان تھا۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا بحالت تندرستی زیادہ اجر رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر دے۔ مسئلہ حدیث شریف میں ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ نسائی شریف میں ہے کہ شان نزول یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی تعدی کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا، اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص و عفو دونوں کے مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص و عفو میں مختار کیا، چاہے قصاص لے یا عفو کریں۔ آیت کے اول میں قصاص کے وجوب کا بیان ہے۔ اس سے ہر قاتل بالعمد پر
قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافر کو، مرد کو یا عورت، کیونکہ قتلہ یا قتلہ جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے، ہاں جس کو دلیل شرعی خاص کرے وہ مخصوص ہو جائے گا۔ یہ ہے احکام القرآن۔ پھر آج کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، جو یہاں سے شروع ہوئی تھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس سے آگے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں تو اس کا تھوڑا سا ہم تفسیر کو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، تفسیر یہاں سے اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، اور اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے۔ اس کو منع فرمایا گیا، معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو ولی مقتول کچھ معاف کریں اور اس کے ذمہ مال لازم کیا جائے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کریں، اور قاتل خوں بہا خوش خوش معاملگی کے ساتھ ادا کرے، اس میں صلح برمال کا بیان ہے۔ تفسیر احمدی، مسئلہ ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر صلح کرے، اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ مسئلہ اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا۔ مسئلہ اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے، یہی تفسیر احمدی میں ہے۔ مسئلہ ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں دلالت ہے اس پر کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی۔ اس میں خوارج کا ابطال ہے جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، یعنی بدستور جاہلیت غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے، کیونکہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی، یعنی موافق کے دستور شریعت کے عدل کرے اور ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے اور محتاجوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دے۔ مسئلہ ابتدائی اسلام میں یہ وصیت فرض تھی۔ یہاں تک اس کی آج کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس جو ہم نے پڑھی ہے اس پر ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ میں اپنے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور و اس قرآن پاک کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی جو اس کی برکتیں ہیں وہ ہمیں عطا کرے، اور ان کی برکات کے صدقے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ایک مختصر سا عرصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو ایک ختم نبوت کے صدقے یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ جس سے یہ صرف کلمہ گو تک نہیں پہنچانا، ہم نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ جس طرح بہت ساری جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، بہت سارے افراد انڈیویجول کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اصل کام تو وہی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے دین کے کام کے لیے، لیکن چونکہ ہر بندے کا ایک اپنی اپنی اس کی مشکلات ہوتی ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، تو میں تو یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے دینی پروگرام آ رہے ہوں گے تو ضرور اس کی طرف لوگ آئیں گے اور ان کو ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی اور اس طرح کے اور کاموں کو جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمیں اس نیک مقدس کام کو پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے توسط سے اس پیغام کو پھیلانے میں میری مدد کرے، اور آپ ضرور اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی اور دوست احباب ہیں تو ان کو بھی ضرور اس کا میسج پہنچائیں، تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو مجھے دوست دیکھتے ہیں مسلسل، وہ بھی اس طرح کے پروگرام شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروگرام شروع کرنے سے بھی کچھ اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کے اندر کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔